احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ وعلا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شاگردوں سے حواریوں سے پوچھا کہ اگر تم اپنے کسی بھائی کو اس حالت میں پاؤ کہ وہ سو رہا ہو، سوتا ہوا اپنے بھائی کو پاؤ اور ہوا نے اس کے جسم سے کپڑا ہٹا دیا ہو، جس کی وجہ سے کر کے اس کا سطر یعنی جسم کا وہ حصہ جو چھپانے والا ہے وہ سطر کہلاتا ہے، اگر اس کا سطر ظاہر ہو جائے، چھپانے کی جگہ ظاہر ہو جائے، تو ایسی صورت میں تم کیا کرو گے؟ تو عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، ہم اس کی پردہ پوشی کریں گے، سطر پوشی کریں گے، اسے ڈھانپ دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم اس کا سطر کھول دو گے۔ حواریوں نے تعجب سے پوچھا سبحان اللہ، ایسا کون کرے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے عیبوں کے بارے میں سنتا ہے پھر اسے بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے تو یہ چیز اس کو برہنہ کرنے سے بھی زیادہ گناہ والی بات ہے۔ اور آج یہ ہماری نمازوں میں اسی وجہ سے اثر نہیں ہے، ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے، ہمارے حج اور عمرے میں اثر نہیں ہے، ہماری تسبیح اور نوافل میں اثر نہیں ہے، کیونکہ ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ہر وقت غیبت ہے، ہر وقت چغلی ہے، ہر وقت بہتان تراشی ہے، ہر وقت دوسرے کے عیب کی جستجو ہے، ہر وقت لوگوں کی برائیاں اور کمزوریاں بیان کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ قربان جائیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کتنی پیاری بات کرتے تھے، فرماتے تھے اذا اردت ان تذکر عیوب صاحبک فاذکر عیوبک، جب تو کسی کے عیب بیان کرنے کا ارادہ کرے اس وقت اپنے گریبان میں جھانکا کر، اپنے عیبوں کی طرف دیکھا کر، یہ برائی میرے اندر بھی ہے کہ نہیں ہے، جس کی میں بیان کر رہا ہوں یہ برائی میرے اندر ہے تو سب سے پہلے میں اس کی اصلاح کروں۔ سیدنا زید کمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ شخص کیسا عجیب ہے کہ جسے معلوم ہے کہ مجھ میں بھی فلاں عیب ہے، اس کے باوجود خود کو اچھا مسلمان سمجھتا ہے، جبکہ اپنے مسلمان بھائی کو صرف شک یا سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر برا تصور کرتا رہتا ہے۔ تو اس وقت یہ جو پرائیویسی پالیسی ہے ہر ورلڈ پوری کے اندر ویب سائٹس اور ادارے اور آرگنائزیشنز کے یہ ہماری پرائیویسی پالیسی ہے، یہ کس نے دی؟ پرائیویسی پالیسی سب سے پہلے خدا کے قرآن نے عطا فرمائی، پرائیویسی پالیسی سب سے پہلے رسول اللہ نے عطا فرمائی کہ ہر انسان کی ایک پرائیویٹ لائف ہے اور ایک اس کی پبلک لائف ہے۔ اگر کوئی شخص اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اعلانیہ فسق و فجور کرتا ہے تو پھر اس کے بارے میں ضرور حکم ہے کہ اس کے شر سے بچانے کے لیے لوگوں کو کہا جائے کہ یہ ایک نہیں، دو نہیں، 10 مرتبہ 20 مرتبہ اعلانیہ فسق و فجور اور گناہ کر دے، لیکن فرمایا کبھی کبھار کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو تو اس کا کسی کے سامنے ذکر نہ کرو، ذکر نہ کرو۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی مسلمان بھائی کے عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے۔ اور آج تو فوراً موبائل نکل آتا ہے، کسی کی کوئی کمزوری دیکھو، کسی کی کوئی چیز دیکھو، فوراً موبائل نکل کے اور اس کے اوپر کیپشن لگا کر، یعنی یہ بحیثیت امت، بحیثیت قوم ہماری کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے کر کے ہماری عبادتیں جو ہے وہ رنگ نہیں لا رہی، وہ نتائج نہیں دے رہی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اور ہماری خاندانوں کو، ہماری اولادوں کو عیب جوئی، غیبت، بہتان تراشی، الزام تراشی، اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سارے آمین بولو۔ اللہ تعالیٰ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں پچھلے گناہوں کی اور ہم اپنی اس زبان کو قابو میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہمیں قرآن کا مطلوب جو مسلمان ہے پکا سچا کھرا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔